نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک بار پھر میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جمال عشق و مستی نے نوازی جلال عشق و مستی بے نیازی. جمال عشق و مستی نے نوازی جلال عشق و مستی بے نیازی. کمال عشق و مستی ظرف حیدر زوال عشق و مستی حرف رازی. اس بندہ عاجز نے آپ سب محترم پیر بھائیوں حضرت صاحب کے انتہائی مکرم و محترم خلفائے کرام اور علماء کرام حضرات کے سامنے رب کے فضل و کرم اور مرشد پاک کی نگاہ کرم کے طفیل اللہ کے پاک کلام سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے درخواست ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت کے حوالے سے شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ اس موضوع کے لیے فقیر کو منتخب کیا گیا. اور موضوع ہے کہ عصر حاضر کے جوان تصوف سے کیوں دور ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے، ایک تو ہمارے پیر بھائیوں کا حلقہ ہے، لیکن چونکہ یہ پنجاب کی سطح کا ایک فقید المثال اسلامی روحانی مشن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں عوام بھی بڑے تعداد میں آئے ہوتے ہیں، تو پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تصوف ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور تصوف کی اقسام و صوفیاتی اقسام کیا ہیں. پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے میں نے احسان عظیم کیا ہے مومنین پر. بہت سے احسان اللہ نے جتلائے ہیں، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، آپ کی بعثت کا ذکر فرمایا، تو فرمایا میں نے احسان عظیم کر دیا ہے میرے بندگان تم پر کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ اپنے شفقت اور رحمت سے اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو تعلیم جو دیتے ہیں وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حکمت، قرآن و سنت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں. بس معلوم چلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت کے جو 3 سرچشمے جاری ہوئے، وہ قرآن کی آیات کی تلاوت اور اس کی ناظرہ اور حفظ کا شعبہ ہے. جو یہاں بیٹھے ہوئے خلفائے کرام اور علماء کرام اپنے اپنے مدارس میں
اور ملک بھر میں اور دنیا بھر میں مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حفاظ کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، قرآن کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، تجوید کا اپنا شعبہ ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو آخری چیز اللہ نے بیان کی وہ کتاب و حکمت قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اور درمیان میں تزکیہ نفس کو بیان کر دیا ہے، دلوں کی پاکی کا انتظام۔ یہ دلوں کی پاکی جو تصوف کہلاتی ہے، عام استعمال میں اصطلاح کے اندر ہم اسے تصوف کہتے ہیں۔ یہ تصوف کی اہمیت کیا ہے، دلوں کی پاکی کا انتظام کیوں ضروری ہے، تو اس کے لیے اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسمیں، رب چاہے ہمیں کہہ دے بندگانے اے میرے بندوں، رب اپنے بندوں کو کہے میرے بندوں، یہ بات بڑی اہمیت والی ہے، اس پر عمل کرو، کافی ہے۔ لیکن رب اپنی شان کے مطابق، وہ ذات جلا جلالہ اپنی شان کے مطابق جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، جو پاک ہے، ورا ہے، وراء الورا ہے، ثم الورا ہے، وہ شان والی ہستی 11 قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ پس تحقیق کس کی، رب کی ذات کی، کہ پاک ہوا، کامیاب ہوا، وہ فوز اور کامرانی پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی پاکی کا انتظام کیا، تزکیہ نفس کو اختیار کیا۔ وقد خواب من دساہا، اور خواب و خاسر و تباہ و برباد ہو گیا، اس نے خود کو مٹی میں رول کے رکھ دیا۔ جو شخص اپنے دل کی پاکی کا انتظام نہ کر سکا، اپنے تزکیہ نفس کا انتظام نہ کر سکا، اگر اس سے زیادہ جو ہے کوئی کسی چیز کی اہمیت بتلانی ممکن ہو تو آپ بتلائیے کہ اللہ جل جلالہ اللہ کی ذات وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے 11 قسمیں اپنی شان کے مطابق اٹھائے، اور پھر جو ہے تحقیق کے کلمے سے ابتدا کر کے نفس کے تزکیہ کے انتظام سے کامیابی اور اس کو مٹی میں رولنے، خراب کرنے سے بربادی کی طرف متوجہ کرے۔ یہ اس کی اہمیت کی طرف عظیم توجہ ہے۔ ارشاد الطالبین جو کہ افغانستان علاقہ ننگرہار کے آج سے 500 سال پرانے ایک بہت بڑے فقیر اخوند درویزہ بابا جی سے علیہ رحمہ، جن کا مزار ابھی پشاور میں ہزار خوانی کے علاقے میں ہے، 500 سال پرانے بزرگ جنہوں نے فارسی میں یہ کتاب لکھی ارشاد الطالبین کے نام سے، اس میں 3 مستقل باب قائم کیے ہیں۔ پہلا علم الکلام کا، دوسرا تزکیہ نفس اور تصوف کا، اور آخر میں فقہ کا باب قائم کیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ سے ایک مراد یہ بھی ہے چونکہ آیات الہی رب کی ذات اور صفات پر دال ہیں، اور یہ علم الکلام ہے، اس لیے پہلا شعبہ یہ کام کیا، پھر تزکیہ کا شعبہ جیسے رب نے فرمایا قائم کیا، پھر فقہ کا جیسے قرآن و حکمت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شعبہ اس میں باب جو ہے وہ لگایا۔ یہ 3 ابواب اس ترتیب کے ساتھ رکھے، اور تزکیہ اور تصوف کو درمیان میں رکھنے سے مراد یہ ہے جس طرح اللہ نے اس کو درمیان میں رکھا کہ عقائد کی درستگی اور اعمال کی درستگی یہ دلوں کے اخلاص اور تزکیہ نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر تزکیہ پختہ ہوگا، اگر نیات میں پاکی ہوگی، اگر دل خالص ہو جائیں گے، اگر دل میں غیر اللہ کی محبت نہ رہے گی، اگر دل میں ماں سوا کی محبت نہ رہے گی، اگر دل میں ایک اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی محبت اور شعائر اللہ کا ادب رہ جائے گا، تو خدا کی قسم پھر یہ دل
عقائد کے لحاظ سے بھی درست ہو جائیں گے اور اعمال کے لحاظ سے بھی یہ اجساد درست ہو جائیں گے۔ ان اذہان کی عقائد کی درستگی، ان ابدان کی اعمال کی درستگی، یہ سب اس کا انتظام اس قلب کے تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ ہے۔ تصوف کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اور علماء اکرام نے کس حقیقت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ تصوف کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ سب سے بنیادی مقصد تصوف اور تزکیہ کا یہ ہے کہ ما سوا اللہ کی محبت، غیر اللہ کی محبت یہ دل کے سے نکل جائے۔ لیکن اس میں ہم اہل سنت والجماعت اور باقی دیگر گروہوں کے دیگر گروہوں کے سمجھ کا یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شے جو اللہ نہیں، عین اللہ نہیں، وہ ہمیشہ غیر اللہ بھی نہیں۔ جو عین اللہ ہے اور پھر غیر اللہ ہے، اس کے درمیان اللہ کی کچھ مخلوقات اور اللہ کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن کو رب نے شعائر اللہ قرار دیا ہے، اور ان کے ادب اور ان سے تعلق اور محبت کو عین تقوی، دلوں کا تقوی قرار دیا ہے۔ تو جب آپ ہر شے کو، ذات رسالت مآب کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، سب کو غیر اللہ قرار دے کے اس کی نفی کرتے ہیں، تو در حقیقت آپ عقیدہ حق اہل سنت والجماعت سے کچھ باہر نکل جاتے ہیں اور غلط اور گمراہی کی راہ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا جو سب ہے اس کو غیر اللہ قرار دینا وہ اس طریقے سے درست نہیں کہ ضرور اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ اتحاد اور حلول ممکن نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی شان عظیم ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جہاں ما سوا اللہ کی بات کی ہے، غیر اللہ کی بات کی ہے، وہیں شعائر اللہ کی بات کر کے ان کا ادب رکھنے کو دلوں کا تقوی قرار دیا ہے۔ تو غیر اللہ سے کی محبت سینے سے نکالنے کا یہ مراد نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہو گیا ہے۔ ہم ان بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کو اور احادیث رسول کو دوبارہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فکر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس قرآن مجید فرقان حمید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہائے کرام اور محدثین مظام اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اللہ نے جس چیز پر کام کی وہ اللہ کی ادب اور محبت کے ساتھ شعائر اللہ کی ادب اور محبت کو بھی اپنے دلوں کو بسانا ہے۔ ان میں اولیاء اللہ کی ذات، کیونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، آپ کے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور کثرت سے آئیں گے، ان کا اتباع امت پر لازم ہے۔ ان اولیاء اللہ سے محبت اور تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ تو تصوف کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اور سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی کا حصول ایسے کیا جائے کہ ما سوا اللہ، یعنی دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، حب دنیا، حب مال، جا کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ دل سے نکل جائے، ایک اللہ کی محبت دل میں بس جائے۔ یہ پہلا بیان ہے، سب سے اولین مقصد یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس معرفت الہی کے حصول کو کہ دل میں اللہ کے انوارات ذاتیہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کما حقہ بستی چلی جائے اور بندہ اپنے من کے اندر ڈوب کر
اللہ کے عشق میں فنا ہوتا چلا جائے، اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ ہم جو ہمارے دلوں کی بیماریاں ہیں، دلوں کی نفوس کی بیماریاں ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ غیبت ہے، چغلی ہے، ریا ہے، تکبر ہے، زنا کی محبتیں ہیں، زنا کی چاہت ہیں، گندی طلبیں ہیں، خواہشات دنیا ہیں جن میں یہ دل لتڑے ہوئے ہیں، ان سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کون سی راہ کو اختیار کیا جائے؟ کون سی راہ کو اختیار کیا جائے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس کی بڑی پیاری وضاحت دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پہلی چیز اطاعت الہی و اطاعت رسول ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، وہ در حقیقت رب کی اطاعت کرتا ہے۔ اور حضور کی اطاعت یہ ہے کہ جس پر حضور نے حکم فرما دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے رک جایا جائے۔ اس کا نام ہے اطاعت رسول۔ جس نے اس کو اختیار کیا، فرض نمازوں کو 5 وقت ادا کرتا رہا، فرض نمازوں کے ساتھ جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ ادا کی، حج کی استطاعت ہوئی حج ادا کیا، اور روزہ کے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھتا رہا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا، جو گناہ کبیرہ ہیں، جو حقوق اللہ یا حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان سے خود کو اپنے دامن کو چھڑایا، بچائے رکھا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ امتی کون ہیں جنہوں نے انکار کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں نے حکم کیا اس پر عمل نہ کرتے ہوں، جس سے میں نے منع کیا اس سے منع نہ ہوتے ہوں، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ایک معنی میں انکار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اطاعت کو پکڑیں۔ اطاعت نہ ہو اور بندہ مستحبات کی بات کرے، نوافل کی بات کرے، سنن الزوائد کی بات کرے، تو پہلے تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنے اوپر اس بات کی محنت کرے کہ توبہ کامل کرے، توبہ خالص کو اختیار کرے۔ جیسے کل مرشد کریم نے خصوصی توجہ اس طرف دلائی ہے، اور توبہ کامل کے ساتھ گناہوں کو اپنے دل سے نکالے، اپنے وجود سے نکالے، اور اللہ اور رسول کے اطاعت کو اختیار کرے۔ لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھنے کا چاہتا ہو کہ اس کو عشق الہی، معرفت الہی، معرفت رسول، عشق رسول نصیب ہو جائے، فنا فی المرشد، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ حاصل ہو جائے، جیسے ایک دوست نے فقیر سے چند دنوں پہلے سوال کیا تھا، تو اس سوال کا جواب کہ فنا فی المرشد، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کے درجات کیسے نصیب ہوتے ہیں، تو اللہ نے پاک کلام میں فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو بس میری اتباع کر۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بندے تو کمزور ہو کے رب سے محبت کا کیا دعویٰ کر لے گا، کیا محبت کر لے گا؟ رب جو خالق کی کائنات ہے وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لے۔ یہاں چونکہ محبت کی بات ہے تو اتباع صرف اطاعت نہ رہی، اطاعت ہم حاکم کی بھی کرتے ہیں۔ قانون دیا ٹریفک کا سگنل نہیں توڑنا، ہمیں پتہ ہے توڑیں گے حاکم ہمیں پکڑے گا، اطاعت ہم حاکم کی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہمیں حاکم سے محبت ہو، ضروری نہیں کہ ہم حاکم سے متفق بھی ہوں، ضروری نہیں کہ ہم حاکم کو پسند بھی کرتے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کے ساتھ مومنین پر لازم ہے کہ آگے بڑھ کر آپ کی اتباع کریں، اور چونکہ اس کا تعلق اللہ کی محبت سے ہے، اور پھر عرب کہتے ہیں میں اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہاں اتباع سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی محبت میں ڈوب کر اختیار کی جائے، یہاں تک کہ ان کے وہ معاملات، آپ علیہ السلام کی وہ سنن جو احکام سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مسکرانا، چلنا پھرنا، وہ بندہ پڑھ کے، علماء کو دیکھ کے، سن کے، مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کو دیکھ کر اس پر عمل کرتا جائے۔ لیکن بے شک نبی علیہ السلام ہدایت کا روشن بنا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک عظیم و شان منارہ ہدایت ہے، روشن ہدایت ہے، ایک عظیم راہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن رب نے فرمایا وہ تو اپنی ذات میں منارہ ہدایت ہے، پر ان سے ہدایت کون پائے گا؟ ان کی ذات میں فنا کا راستہ کون پائے گا؟ ان کی معرفت کو کون پائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہوں گے، پختہ یقین اللہ سے ملاقات کر رکھتے ہوں گے اور یوم آخرت پہ رکھتے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ نے جو راستہ ہمیں دیا ہے اللہ کی محبت کا، معرفت الہی کا، عشق رسول کا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کثیر کرنا ہے کہ زبان نبی علیہ السلام کی درود سے تر ہو اور دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو۔ یہ ایک مومن کا توشہ ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کی ڈال ہے کہ زبان پر اللہ سے دعا بھی ہو، درود بھی ہو، کلمہ بھی ہو، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوں، اس کے ایسے کہ دل میں انوارات الہی کی بارش ہونے لگے، اور پھر اجزاء خود بخود اطاعت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا دل جھکتا ہے اس کے اعضاء بھی جھکتے ہیں، اور جس کا دل نہیں جھکتا اس کے اعضاء بھی نہیں جھکتے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دل کی اصلاح ہو جائے، یہ نفس کی قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی جائے، دین اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جائے، یعنی تین طرح کی تعلیمیں کم از کم ہمیں دینا چاہیے۔ ایک ظاہری دین کی، انجینئر بنے، اور ہمارے شیخ کامل نے یہ ترتیب اختیار کی جو میرے سائیں جی کے خلفاء بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان میں ڈاکٹرز ہیں، پی ڈی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، علماء ہیں، ان میں سے ہر ایک الحمدللہ دنیا میں بہترین کاروبار بھی رکھتا ہے، جاب بھی رکھتا ہے، دنیاوی تعلیم کے معیار سے بھی اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، اور دینی لحاظ سے اور باطنی نور سے بھی معمور ہیں۔ تو یہ مرشد کامل کی یہی پہچان ہوا کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں، جو قائم ادارے ہیں ان کے اندر جا کر ہم بغیر فرکشن پیدا کیے، بغیر جھگڑا کیے، بغیر کسی کے ساتھ بحث مباحثہ مناظرہ کیے، اپنی فکر کو بیان کرتے چلے جائیں۔ جیسے ابھی بھائی آئے اور یہ اسپائر کالج وغیرہ، ان کے ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جیسے محترم مولانا خلیفہ محترم خالد جمیل صاحب نے کل ان کو مبارکباد بھی دی، شکریہ بھی ادا کیا، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہر سال یہ صاحبان جو آج کے آس پاس کے پروفیسرز ہیں، کالجز ہیں، یہ ہمیں موقع دیتے ہیں اب نوجوان بچوں سے بات کرنے کا۔ انشاءاللہ پروفیسر صاحبان، کالج کے انتظامیہ، یہ آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ یہ بچے اگر ایک لفظ سیکھ گئے اس پرفتن دور کے اندر، جب بچے اپنی نہیں سنتے ہیں، بس اس مصیبت سوشل میڈیا کے اندر جو آتا رہے اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ جب اس میٹرکس کے اندر ہر کوئی دفن ہوتا چلا گیا ہے، چار بچے بیٹھ جائیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا موبائل نکال لے جاتے ہیں، جو دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اصل عقیدہ اہل سنت والجماعت سے باہر نکلتے چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کو بھی صوفی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تصوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔
حالانکہ تصوف میں نے شروع میں بیان کیا کہ معرفت الہی کا حضور، ما سوا اللہ کی محبت کو دل سے نکال دینا، اور جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان کو جڑ سے نکال دینا، ایک اللہ کی محبت، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں بسا دینا، یہ اصل مقصد سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تفریطی وہ ہیں جنہوں نے جناب وظائف اختیار کرنے کو، میرا پہ فلاں پریشانی ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ لے لو، یہ کام ہے، یہ تعویذ لے لو، اور اسی کو تصوف سمجھ لیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے کام نہیں ہوتا، اللہ کی نام میں بڑی برکت ہے، بے شک بلا شبہ برکت ہے، لیکن اسی کو بعض نے تصوف بنا لیا ہے، دکانیں کھول دی ہیں اور جناب وہ اسی کو تصوف قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کاملین سمجھتے ہیں، اور انہیں سمجھ لیا کہ بس یہی دکان چمکاتے رہو، لوگوں سے نذرانے اور چندے بٹورتے رہو، اور اپنے اس کام کو اس طرح چلے جاؤ اور لوگوں کو اسی میں جو ہے ان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے رہو کہ بس یہی دین ہے، یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے کہ آپ کو وظیفہ دوں گا آپ کا کاروبار چمک اٹھ جائے گا، آپ کو وظیفہ دوں گا آپ کا دشمن جل اٹھے گا۔ یہ کام تفریطی کام ہے، اصل کام سے نچلے درجے کا کام ہے۔ افراط کا طریقہ یہ ہے کہ جو فلسفہ میں پھنس گئے، فلسفہ کے اندر اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ اصل حقیقت یعنی اللہ کی محبت کے راز کو پانا اس سے دور ہو گئے۔ 100 سال پہلے اسی دھرتی کے، پنجاب کی دھرتی کے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں تصوف جب فلسفے کو بیان کرتا ہے تو میرا اس سے دل نہیں بنتا، جڑتا نہیں، اور جب تصوف کہتا ہے ما سوا اللہ کی محبت کو دل سے نکال کے ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں لانا ہے، تو یہ تو دین کا عین مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ ایسے تصوف کو میں اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم افراطی اور تفریط والی تصوف اور ایسے معتدل سلوک تصوف جیسے ہمارے شیخ کامل بتاتے ہیں، جس میں ضرورت کے مطابق عقائد اہل سنت کے اظہار کے لیے جو ہے کچھ علم الکلام اور تصوف فلسفہ سے بھی تھوڑا بہت ہو، بہت گہرائی میں نہیں، اتنی جتنی ضرورت ہے عقیدے، غیر ضروری فلسفہ نہیں، اور جناب صرف وظائف تک ہی محدود نہ ہو بلکہ اصل کام کو مد نظر رکھ کے معرفت الہی کا حضور، باقی دونوں کاموں کو اہل سنت کے نظریات کے مطابق اور اعمال کے مطابق ساتھ ساتھ چلایا جائے۔ یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پاکستان کی اکثر جگہوں میں ہمیں یہ افراطی یا تفریطی تصوف، خصوصاً تفریطی تصوف بہت نظر آتا ہے، اور اس کا انجام یہ مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں، رفض کا شکار ہوتے ہیں، باطنیت کا شکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بعض اولیاء اللہ کے مزارات پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود کو اہل اللہ کہتے ہیں اور جناب کڑے پہن لیتے ہیں اور جناب ملنگ بنے ہوئے ہیں، چرس پیتے ہیں، آئس پیتے ہیں، اور جب ان سے میڈیا والے پوچھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، ہم ملا والی نماز نہیں پڑھتے۔ تف تیرے منہ پر، کیا میرے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز ملا والی نماز ہے؟ یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز ہے، یہ تو اللہ کی بتلائی ہوئی نماز ہے، تو کون سی اللہ والی نماز پڑھتا ہے؟ اللہ والے اور اللہ والوں کے سردار اور تمام کائنات کی سید اور سردار تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہیں، جنہوں نے جو نماز بتائی ہے وہی ہوگی۔ دوسری چیز یہ بات کی جاتی ہے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ بدعت ہے تو فقیر کی ایک ویب سائٹ مرشد پاک کی حکم سے بنائی ہے faizennaqshband.com.pk پر، اس پر یہ 500 کے قریب فقیر کی تصنیفات ہیں جو ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، ہر قسم کی تحقیق موجود ہے۔ یہ بدعت کی تعریف اقسام اور احکام پر اس کو پڑھیں گے۔ سوال تھا جمعہ مبارک کے حوالے سے، ہم نے کہا چلو اصولی بیان کر دیتے ہیں، اصولی بیان کر دیتے ہیں، بدعت ہے کیا، اس کی اقسام، اس کی تعریف، اس کے احکام۔ میرے مرشد پاک نے کتاب لکھی ہے تصوف کے حوالے سے، انعام یافتہ لوگ، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں، کیونکہ وہ زمانے کی مجدد اور غوث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، زمانے کے نواز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن انہی کے حکم کے تحت یہ فقیر نے کتاب لکھی ہے faizennaqshband.com.pk پر، آپ ویب سائٹ پہ تلاش کریں، موجود ہے۔ تصوف کی حقیقت اور اہمیت، وہ میرے بھائی جو تصوف کا انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں
ان کے لیے مجموعہ الفتاوی ابن تیمیہ سے یہ تقریباً 22 کے قریب ابواب میں نے دیے ہیں کہ وہ تصوف کے کتنے بڑے قائل تھے. اس کی تحقیق دیکھ لیجئے. آج کل ایک اور بات کی جا رہی ہے، اس حدیث کی تو سند ہی نہیں ہے. یہ قوت القلوب میں لکھی ہے، عوارف المعارف میں لکھی ہے، کشف المحجوب میں لکھی ہے. اس کی سند کہاں ہے؟ یہ تو بلا سند روایت ہے، یہ تو موضوع روایت ہے. آپ سن لیجئے ہمارے محدثین کیا کہتے ہیں. یہ ایک تحقیق ہے فقیر کی لکھی ہوئی، کشفی احادیث کی حقیقت اور اس کی تحقیق. کشفی احادیث کی حقیقت کے حوالے سے ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں. علامہ اجلونی کو دیکھ لیں، امام سیوطی کے دیکھ لیں، حضرت علامہ ابن حجر الحیثمی کو دیکھ لیں، بڑے بڑے محدثین، شاہ ولی اللہ کو پڑھ لیں، شاہ عبد الحق کو محدث سے پڑھ لیں، کہ بہت سی روایت ایسی ہیں جن کو ہم نے صحیح سمجھا. جب ہم نے جو ہے اہل کشف سے معلوم کیا تو اہل اللہ اولیاء اللہ نے بتلایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یہ روایت درست نہیں ہے. اور بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ضعیف یا موضوع سمجھ لیا، لیکن جب اہل کشف نے اس پر کہا یہ صحیح روایتیں ہیں تو ہم نے قبول کیا، اپنی کتابوں میں لکھا. یہ ایک حدیث کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ ابو بکر تو بھی نہیں جانتا رب کے سوا کہ میری حقیقت کیا ہے. اے ابو بکر، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت اور معرفت کیا ہے. یہ اس حدیث پر تحقیق کے والے سے یہ اصول ہی ہم نے ذکر کر دیا کہ بھائی آپ جو یہ کہہ دیتے یہ بلا سند صوفیاء نے بیان کیے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ محدثین نے کہا کہ اگر ایک روایت کی سند ایک عظیم محدث جیسے غزالی، جیسے سیوطی، ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم صوفی معلوم ولی اللہ دے اور اس کی سند بیان نہیں کرے تو یہ اور قوی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ محدث اور فقیہ سمجھتا ہے، یہ ولی اللہ سمجھتا ہے کہ اس کی سند بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ یہ حدیث تو صحیح معلوم ہے. اگر وہ اس کو حدیث رسول کہتا ہے تو محدثین کے اصول میں وہ قابل قبول ہے، خصوصاً جب وہ اہل کشف اولیاء معلوم اولیاء اللہ ہیں. انہوں نے لکھی ہے، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، آپ محدثین کے اصول کے خلاف سمجھتے ہیں. یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا، احناف کا یہ موقف ہے کہ موضوعی روایت، من گڑت روایت اگر قرآن و سنت کے اصل اصول کے خلاف نہ ہو اور قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہو تو اس کو بھلے حدیث نہ کہیں لیکن بطور روایت بیان کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے اصل متواتر جو سنت متواتر ہے اس کے خلاف نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے مرشد کامل نے کل رات کو بیان کیا، آپ عظیم صوفی ہیں اور الحمدللہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے آپ سالار ہیں اور نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم سالار امام جعفر صادق آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے پیر اور شیخ بھی ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہ شان والی ہستی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، آپ کے وہ ماموں بھی ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء اللہ کی نسبت اور ان کی تعلق اور ان کی صحبت سے جڑے رہنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اگر اس پر ہم کام کریں گے، آخری حصہ اور بالکل آخری جملہ، ہم میں سے ہر ایک کو جو یہاں سے سیکھا اس پر صرف سبحان اللہ کہہ کے بس دامن جھاڑ کے نہیں جانا. جیسے مرشد کامل نے کل کہا، ہم نے جانا ہے آپ کتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. کون کہتا ہے کہ جوان تصوف کی طرف مائل نہیں ہے؟ یہاں تو زیادہ تر مجھے جوان نظر آ رہے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں نا، یہ بھی مرشد نے ان کو جیسا جوان بنایا، خدا کی قسم ایسا جوان جیسے یہ فقراء جوان ہے کوئی جوان ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. یہ ذاکرین خدا ہے دنیا میں، پھیل جاؤ ہر میدان میں، سوشل میڈیا کا میدان ہو، کالج اور یونیورسٹیوں کا میدان ہو، عوام کا میدان ہو، کسانوں دہقانوں کے پاس جاؤ، دکانداروں کے پاس جاؤ، یہ میسج پھیلاتے چلے جاؤ. خدا کی قسم آپ یہ زبان استعمال کریں گے لوگ بدلتے جائیں گے. حدیث پاک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت ایک شخص رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے نیکیوں کے انبار اور پہاڑ ہوں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے. کہا تو نے کسی کو نیک عمل بتائے تھے، وہ آگے بتلاتا گیا، عمل ہوتا رہا، وہ آگے بتلاتا گیا، عمل ہوتا رہا، تو قبر میں پڑا ہوا تھا، تیرے اعمال بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. وہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہے گا کاش
یہ قیامت اور دور ہوتی اور میرے اعمال ایسے ہی بڑھتے جاتے اور پہاڑوں کے انبار لگ جائیں. یہ طریق اختیار کریں, آپ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کیا کچھ عنایت فرماتا ہے. وما توفیقی